اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. یہ سورہ انعام کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 118 سے لے کر 121 تک. پچھلی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے تمام امت کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو جج نہ بنائے، حکم نہ بنائے، فیصلہ کرنے والا نہ بنائے. اور اسی طرح قرآن کریم کے کلمات کے تبدیل نہ ہونے کی بھی بات کہی گئی کہ اللہ کے کلمات کو، احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے واسطے تمام امت کو یہ تاکید کی گئی کہ دنیا میں جو اکثر لوگ کرتے ہیں ان کی اطاعت آپ نہ کریں، کیونکہ اکثر لوگ جو کرتے ہیں وہ اپنے اندازے کے حساب سے کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس علم نہیں ہوتا، وہ اندازے کی اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹھوس علم نہیں ہوتا، بس تجربے ہیں، اندازے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی بات میں آپ نہیں آنا. اب جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو لوگ گمراہ ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں مشرکین کے اعتراض کا ایک اور اعتراض کا جواب ہے. پچھلی آیتوں سے آپ کئی آیتوں کے پس منظر میں آپ سن رہے ہیں کہ مشرکین کے شرک کا رد، ان کے اعتراض، ان کے سوالات، ان کے مطالبات، ان سب کی اللہ تعالیٰ کیا کرتے آ رہے ہیں؟ رد، اس کی تردید کرتے آ رہے ہیں. اب یہاں ایک اور اعتراض کا جواب ہے. وہ کہتے تھے، واہ، اپنے ہاتھوں سے جس جانور کو ذبح کرتے اس کو تو کھاتے، اپنا ہاتھ کا مرا ہوا جانور تو یہ لوگ کھاتے، جو ڈائریکٹ اللہ مار دیتے اس کو نہیں کھاتے. نہیں سمجھ؟ ارے اسلام میں مردار حرام ہے نا. جو جانور خود بخود مر جائے، اسے ذبح نہیں کیا گیا، وہ خود بخود مر گیا، اس جانور کو کیا نہیں کر سکتے مسلمان؟ نہیں کھا سکتے، چاہے وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو. بکرا بکری حلال ہے، گائے بیل حلال ہے، اونٹ اونٹنی حلال ہے، بھیڑ دمبا حلال ہے نا. یہ پالتو جانور ہیں جن کی تفصیل سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کب حلال ہیں. تو جو حلال جانور خود بخود مر جائے، مسلمان اسے استعمال نہیں کرتے، اس کو حرام سمجھتے. لیکن اپنے ہاتھوں سے جس کو کاٹتے ہیں اس کو مسلمان شوق سے کھاتے ہیں. یہ اعتراض کرتے تھے. اپنا ہاتھ کا مرا ہوا وہ کھاتے، اور جو اللہ مار دے اس کو نہیں کھاتے. سمجھ رہے؟ ان لوگ کیسے کیسے عقل چلاتے تھے. اصل میں ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو کنفیوژن میں ڈالنا ہے بس.
مسلمانوں کو اپنے باطل نظریات سے، اپنے باطل خیالات سے پریشان کرنا، سمجھ رہے؟ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اس کا رد فرمایا ہے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اے مسلمانوں، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس جانور کو کھاؤ. بس سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کا نام لیا گیا، حلال جانور ہے، اس پر اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کیا گیا. اب اس جانور کو تم کیا کر سکتے؟ کھا سکتے. سمجھ رہے؟ اس کے اندر روحانی پاکیزگی آ گئی. فرمایا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے احکامات پر تم کو یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں ماننا چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے، اس کی اجازت ہے تو ہمیں کھانے کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں تو پھر ہمیں کھانے کی اجازت. جس کو وہ حلال بولے اس کو ہم حلال سمجھ کے کھائیں گے، جس کو وہ حرام بولے ہم اس کو حرام سمجھ کر کے اس سے پرہیز کریں گے. اگر اللہ پر تمہیں، اللہ کے آیات پر، اللہ کے احکامات پر تمہیں ایمان ہے تو تم ضرور کیا کرو؟ اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کو کھاؤ. سمجھ رہے؟ تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اللہ کا آرڈر دیکھتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بس، لوگ کیا کہتے ہیں نہیں، لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں نہیں. اللہ نے کہا حلال حلال، اللہ نے کہا حرام حرام، اس سے بچنا چاہیے. ہو گئی نہیں بات؟ عقل بقل نہیں چلانے کا، ہاں اللہ کا حکم کیا ہے وہ دیکھنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے ہم لوگ عقل چلاتے ہیں. اب عقل چلانے پہ آپ جاؤ گے نا تو آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے نا، مردہ، اس کے اندر خون جو ہے نا جانا چاہیے، وہ جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر ہی رہ جاتے ہیں. اب انسان کھائے گا اس کے لیے جسمانی طور پر نقصان ہوگا. اور یاد رکھیں اللہ نے جس کو حلال کیا ضرور اس میں انسان کا فائدہ ہے، اور جس کو حرام قرار دیا ضرور بھی ضرور اس میں انسان کے لیے نقصان ہے. یا تو اس کے اخلاق خراب ہوں گے یا اس کی صحت خراب ہوگی، دو میں سے ایک پکا. سمجھ رہے ہیں؟ جانور حلال ہے لیکن وہ خود برا ہے، اس پر ذبح نہیں کیا گیا اللہ کے نام سے، وہ نقصان دہ. اب آپ بولیں کہ کبھی تو ذبح بھی کر دیتے غیر لوگ، اللہ کا نام نہیں لیا، وہ بھی حرام ہے. حلال جانور ہے، مرغی حلال، بکرا حلال، لیکن کاٹا کون؟ غیر نے کاٹا، اب خون بھی نکلا، جانور بھی حلال، پھر کیوں حرام ہے؟ حرام اس لیے ہے یہاں پر اللہ کی اجازت نہیں لی گئی بھائی، اس لیے بس. سمجھ رہے؟ جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہی حلال ہے. اب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس جانور پر روحانی طور پر ناپاکی آ گئی. بس وہ دکھنے میں نہیں آتی اور وہ سمجھنے میں آتی ہے. سمجھ رہے؟ عقل چلائیں گے تو جواب ہے، لیکن ہمیں عقل نہیں چلانی ہے، بس آرڈر کیا ہے وہ دیکھنا ہے. سمجھ رہے؟ پھر بھی کوئی لاجک پوچھتا ہے تو اس کو، جس پر اللہ کا نام لیا گیا بس. اب آپ لاجک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوچو ساری کائنات کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی بنائی. یہ جو جانور ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں نا، کون ہے یہ؟ بے زبان جانور ہے نا، ان کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ جیسے غیر لوگ بولتے ہیں نا ہم سے بول کر کے، نہیں ظلم نہیں ہے، دکھنے میں ظلم نہیں ہے. کیا ضرورت ہے انسان اس طرح جانور کو ذبح کر کے کھائے؟ وہ بکرا ہو گائے ہو، نہیں سمجھے؟ دکھنے میں ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کیونکہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا، جانوروں کو بھی اس نے ہی پیدا کیا، اسی جانور نے درندوں کو بھی پیدا کیا، لیکن اس اللہ نے درندوں کو مت کھاؤ کہا، اور اس اللہ نے حلال جو جانور ہے، پالتو جو جانور ہیں جس کا دودھ استعمال کرتے، جو گھاس کھاتے ہیں، جن کے کھر ہوتے ہیں، فرمایا کھاؤ. اس کی اجازت سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں بس. ورنہ عقل چلاؤ گے تو پھر یہ ہم سے لگتا ہے ہمارے کو، نہیں یہ کیا ہے؟ لیکن اللہ نے دنیا کا ریت رواج، دنیا کا نظام، سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ بڑے جانور چھوٹے جانور کو کھا جاتے ہیں، درندے جانور گھاس کھانے والے جانور کو کھا جاتے ہیں، اور گھاس کھانے جانور گھاس کو
کھا جاتے ہیں، اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ ایک دوسرے کی غذا ہے. دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ نے غذا بنایا ہے. جہاں نباتات کو غذا بنایا وہیں جانوروں کو بھی غذا بنایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے دانت اسے دیے. سمجھ رہے؟ نوکیلے دانت بھی دیے گوشت کھانے کے لیے، اور اسی طرح چپٹے دانت بھی دیے ہیں تاکہ وہ چبا سکے کس کو؟ نباتات کو، سبزیوں کو. دونوں کھا سکتے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ دونوں کھا سکتا ہے. بعض جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا وہ صرف کیا کھا سکتے ہیں؟ نان ویجج. بعض جانور ایسے صرف ویجج کھا سکتے ہیں، دونوں نہیں کھا سکتے. نہیں سمجھے؟ انسان ایک ایسا مخلوق ہے دونوں کھا سکتے ہیں، نان ویج بھی ویج. اب تو ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جو ویج کھانے والے وہ بہت اونچے خیال کے لوگ ہیں، بہت اچھے. نان ویج کھانے والے ایک دم تھرڈ کلاس لوگ. سمجھ رہے؟ اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. کیسا بھی ماحول آئے، ہمارا بس ایک ہی نعرہ ہے، اللہ نے جس جانور کی اجازت دی ہم اس اللہ کی اجازت سے کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اس کا نام لیا گیا حلال، اس کا نام نہیں لیا گیا حرام. چاہے سائنٹیفک حساب سے اس میں کتنے بھی فائدے کیوں نہ ہو. سمجھ رہے؟ لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ہم نہیں کھائیں گے. سمجھ رہے؟ ہاں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ. اعتراض پر مت جاؤ. تم کو اللہ پر ایمان ہے، بس اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے تمہیں اللہ کے نام کے لیے نام لیا ہوا جو جانور ہے اس کو کھا سکتے، بشرطے کہ وہ جانور کیا ہو؟ حلال ہو. پھر وہ کام مطلق قرار دیں گے. کل کے دن شیر پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لیا گیا. بھائی ارے حلال جانور ہونا، حرام جانور نہیں. وہ حلال جانور کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی شروع میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. پھر بھی میں نے کہا پالتو جانور ہے، گنایا میں نے. آگے بھی اسی صورت میں آگے بھی آ رہا ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین. اللہ اکبر. اللہ نے ساری تفصیلات بیان فرمائی. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفصیلات بیان فرمائی، کون سے جانور حلال کون سے جانور حرام. لگے ہاتھ اتنا سمجھے پالتو جانور حلال ہے، درندے جانور حرام ہے. تو جو حلال جانور ہیں اللہ کا نام اس پر لیا جائے اس کو کھاؤ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا لَكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو نہیں کھاتے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے تفصیل بیان فرما دی ہے. کس کی؟ ما حرم علیکم، ان جانوروں کی جو تم پر حرام ہے. جو جانور اللہ نے تم پر حرام قرار دیا اس کی تو تفصیلات اللہ نے بیان کر دی ہے. سمجھ رہے؟ تو حرام کیا ہے وہ بھی تم کو معلوم ہے، ہونا چاہیے، اور جو حلال ہے وہ کیا وہ بھی تم کو معلوم ہے. تو پھر جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھانے سے کئی کو پرہیز کرتے. کھاؤ یار، خوب کھاؤ. نہیں سمجھے؟ وہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے. کوئی بولتا بھائی گائے نہیں کھاتا، میں بیل نہیں کھاتا. ارے اللہ کا نام لیا گیا ہے، بسم اللہ کھاؤ. کائے کو ڈرتے ادھر ادھر کیوں دیکھتے؟ اللہ نے حلال کیا نا. پھر کون ہے جو مائی کا حلال اس کو حرام قرار دے؟ کس سے ڈر کے زندگی تم گزار رہے ہو؟ غیروں کو ڈر کے. غیر اعتراض کریں گے، غیر یہ کریں گے، غیر وہ کریں گے، ضرورت نہیں. حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، وہ نہیں جو غیر کہہ رہے. انہوں بولے جیسا سننا. ارے اللہ بولے جیسا سننا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ کس کو ڈرتے؟ وما لکم، اللہ پوچھ رہے. ایسا لگتا ہے آج کے دن کے لیے آیات نازل ہوئی. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں قرآن کریم کی آیات آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے زندہ کتاب ہے. زندہ کتاب ہے. آج کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہے، حتیٰ کہ اللہ حفاظت فرمائے. ابھی قریب میں آپ نے دیکھا کیا آیا ہوا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بندھن، رکشا بندھن. مسلمان ہے، داڑھی رکھا ہے، ٹوپی رکھا ہے، وہ غیروں سے رکشا بندھن باندھ رہا ہے. اور جو غیر مرد ہیں ان کو ہماری مسلمان بہنیں برقع پہن کر کے رکشا بندھن باندھ رہی. اب آپ بولیں گے نہیں یہ سبھی چپ کے کریٹ کری سو یہ آئی رہیں گا. اے آئی وہ نہیں، ہم کو معلوم ہوتا نہیں کہ اے آئی کون سا ہے، بی آئی کون سا ہے. ایسا ہو رہا ہے. اکثر مسلمان اب ایسے ہو گئے.
اب ہمارے کو اس انڈیا میں جینا ہے تو غیروں کے ہاں میں ہاں ملانا ہے، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے. ایسے ہی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ہے کہ قبول کر رہا ہے اسے کیا کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. نہیں پوچھ رہا، اللہ کی مدد ایسا آئے گی؟ اللہ کی مدد تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہیں، جو صرف اللہ پر کیا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. سمجھ رہے؟ غیروں کو کیوں ڈرتے؟ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو لا تاکلوا، تم نہیں کھا رہے. انہوں نے اعتراض کر رہے بول کے کھاؤ. حرام کون سا ہے؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے جو حرام قرار دیا وہی حرام ہے. اور سورہ مائدہ کی شروع میں آیا ہے نا، جو گلا گھٹ کر کے مر جائے، جسے بندوق سے مار دیا جائے، جو اوپر سے نیچے گر کر کے مر جائے، یا دو جانور لڑ رہے تھے اس میں سے ایک مر گیا، یہ سب جانور کیا ہیں؟ حرام ہے. سمجھ رہے؟ خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے. ساری تفصیلات سورہ بقرہ میں اور پھر سورہ مائدہ میں بیان کر دی ہے کہ حرام کون سے جانور ہیں. اب اس کی تفصیل میں جاؤں تو اشارہ کر دیا میں نے. تو حرام ہوا ہے، باقی اللہ کا نام لیا گیا ہے، حلال جانور ہے، اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ کھاؤ. لیکن آگے فرمایا الا مضطررتم الیہ، مگر ہاں تم مجبور کر دیے گئے. الا مگر مضطررتم الیہ، اضطرار بولتے مجبوری کو. جان کے لالے پڑ رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حلال ہے تو صرف خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے تو صرف مردار کا گوشت ہے جو کہ حرام ہے. جانور حلال ہے لیکن وہ مرا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ حلال کہیں بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ حرام ہے. اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. سمجھ رہے؟ ایسی مجبوری کے ٹائم پہ اس آدمی کے لیے وہ حرام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑے دیر کے لیے حلال ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل بھی اللہ نے کیا کر دی ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں بیان کر دی ہے. اسی کا اعادہ ہے، دوبارہ کہہ رہا ہے اللہ الا ما ضطررتم الیہ. اضطرار اس کا حکم الگ ہوتا ہے، اس کا قانون الگ ہے. سمجھ رہے؟ مجبوری کی بات الگ ہے. نارملی حالت میں حلال کیا حرام کیا اس کی تمیز کرنا ہے. اضطرار میں آ گیا آدمی، مجبور ہو گیا، تو اس کے لیے تو حرام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. صرف جان بچانے کے حد تک. جان بچ گئی، اس کے بعد ٹیسٹ آیا، بہت مزہ آیا بول کے پھر کھا رہا، پھر اس لیے اللہ نے قید لگائے غیر باغ ولا عاد. ہاں، حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہونا، جتنا کہا گیا اتنا ہی، نہیں تو بعد میں کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھ؟ جس سے جان بچ گئی بس لے گلے تک کھایا، کیا خنسا؟ نہیں کھانے کا، صرف جان بچنے کے حد تک. اللہ فرمایا آگے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، لیکن بلا شبہ اکثر لوگ گمراہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خواہشات کے ساتھ، بغیر علم جہالت کے ساتھ، نادانی اور جہالت سے دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا. تم کون ہوتے ہو جو بولنے والے ایک نہیں کھانا وہ نہیں کھانا؟ تم کون ہوتے ہو جو حکومت کر رہے ہمارے اوپر کہ تم یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے؟ یہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے بولنے کا صرف ایک کو ادھیکار ہے. وہ کون ہے؟ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے. باقی لوگ جو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان کے پروپاگنڈے میں مت آؤ. یہ پروپاگنڈا کرتے رہتے. مسلمان ہمسا وادی ہیں، ہم لوگ ہیں اہمسا وادی ہیں. کون اہمسا کر رہا ہے، کون ہمسا کر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ کہتے ہیں ویج کھانے والے ہمسا نہیں کرتے، نان ویج کھانے والے ہمسا کرتے ہیں. اب آپ بتاؤ نا، آپ کون کر رہے ہیں ہمسا؟ کون کر رہے ہیں؟ بے دردی کے ساتھ مار رہے کون؟ اتیاچاری کون اب تفصیل میں جاؤں، سب کے سب یہی ویجیٹیرین. وہ انہیں کون، اس کا کیا نام ہے، وہ یہودیوں کو مارے نا، انہیں کون، ہٹلر، انہیں ویجیٹیرین، انہیں سمجھ رہے، انہیں نان ویج نہ لینا. کیوں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا
اس لیے اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ تو کیا کرتے رہتے ہیں، اس طرح گمراہ کرتے، اپنے خواہشات کی بات کر کے، پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو اپنے باطل نظریات سے کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے بارے میں مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو خود کیا ہو گئے، کنفیوژن میں آ گئے، یا اسلام میں یہ حکم کا کو، یہ حکم کا کو، اب انہیں اعتراض کرنے والا ہو گیا۔ کل تک کون اعتراض کر رہے تھے؟ غیر مسلم کر رہے تھے، آج خود مسلمان۔ یہ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کس کے خیالات کو لیا ہے، کس کے نظریات کو لیا ہے؟ یہی غیروں کے لیا ہے، اسے نہیں لینا چاہیے۔ کس کو لینا چاہیے؟ قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث، صحابہ، رسول اللہ، بس۔ موجودہ لوگ کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں، انہیں کیا بول رہے ہیں، ضرورت نہیں۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا، اکثر لوگ لَيُضِلُّونَ، گمراہ کرتے رہتے ہیں، بِأَهْوَاءِ، اپنے خواہشات سے، بغیر علم، ناواقفیت کے اور جہالت میں۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، سن لو بلا شبہ تمہارا پروردگار اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ معتدین اعتداء سے، حد سے تجاوز کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ کون حد سے تجاوز کر رہا ہے، کون حد میں ہے، کون، سب کو اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حد میں رہنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور حد میں کب رہنا آدمی، کب رہتا ہے آدمی؟ جو اللہ کہتے ہیں اس کے حساب سے چلے، بس۔ کون کون کیا کہتے ہیں اسے دھیان دینے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو، سمجھ رہے؟ آج باطل اپنے باطل نظریات پر اتنا گھمنڈ کر رہا ہے، اتنا فخر کر رہا ہے، اس کی اتنی تبلیغ کر رہا ہے، لیکن حق والے ہیں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ کتنا افسوس نہیں، جبکہ اللہ اکبر، قرآن کریم نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آتا ہے تو باطل دم دبا کے کیا کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ باطل وہاں ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن آج باطل ٹھہرا ہوا ہے، ہاں، گھمنڈ کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حق آیا نہیں۔ حق اگر آتا نا تو باطل نہیں رہتا تھا۔ حق والے سب کے سب ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کیا ضرورت ڈرنے کی؟ صاف صاف بولو نا، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے نظام، سسٹم دنیا کا۔ اگر اتنا ہی تمہارے کو یہ ہے تو سانس بھی نہیں لینا، نہیں، تم اس دنیا میں نہیں رہنا، سیدھا کہاں جاؤ؟ چاند پر بھی مت جاؤ تم، اور کوئی جگہ کی دیکھو، کیونکہ جو بھی ہم سانس لیتے ہیں اس میں بھی آتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، نہیں سمجھے؟ ارے کہنے والے کہتے ہیں یہ زبان یا ہونٹ سے لے کر کے جہاں سے ہمارا ان لوڈ ہوتا ہے نا وہاں تک پورا پورا بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بیکٹیریا ہوتے ہی ہیں۔ تو پھر بیکٹیریا بھی کھا رہے نا، اس میں بھی جان نہیں ہے، نہیں؟ اچھا یہ جو نباتات تم کھاتے ہیں نا، ویجیٹیرین بول کر کے تو بہت بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتے، یہ جو نباتات ہیں، ترکاری ہے، کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ دیکھنے جائے تو اس میں بھی جان ہے۔ تم کو یہاں رہنے کا ادھیکار اس نہیں، تم کسی اور، نہیں؟ پاگل، کس کو پاگل ہو؟ مسلمانوں کو کیوں، مطلب مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں قرآن پر عمل کرو، اللہ کے آرڈر پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں کو چھوڑ دو۔ درمیان میں ایک گناہ کے بارے میں، وَذَرُوا، چھوڑ دو، ظاہر الاسم، اسم کہتے گناہ کو، ظاہر کہتے ظاہر کو، تو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، وباطنہ، اور باطن کی گناہ کو بھی، اندرونی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ یہ ظاہر اور باطن بولے تو کیا؟ مفسرین کے دو اقوال ہیں، ایک یہ اور دونوں اقوال اس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک دم جامع ہوتے ہیں، سب کو جمع کرنے والے۔ ظاہری گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے گناہ، اور باطنی گناہ جو چھپ کر کے کیے جاتے ہیں، کون بھی نہیں دیکھ رہا، سمجھ رہے؟ سی سی کیمرہ ہے تو ڈرتا ہے، سی سی کیمرہ نہیں ہے تو اللہ فرماتے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ انسان جانتا نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے؟ سب سے بڑا سی سی کیمرہ تو وہ ہے۔ تو چھپ کر کے کیے جانے والے گناہ اس سے بھی بچو، سب کے سامنے کیے جانے والے گناہ اس سے بھی بچو، ایک تفسیر۔ اب دوسرا ہے باطنی گناہ اور ظاہری گناہ۔ ظاہری گناہ آنکھ سے کیے جانے والے، کان سے کیے جانے والے، زبان سے کیے جانے والے، ہاتھ سے کیے جانے والے، پیر سے کیے جاتے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ بہت سارے گناہ ان پارٹس سے، انسان کی یہ جو پارٹس ہیں اس سے کیے جاتے ہیں، کسی کا گلا گھونٹنا، کسی کو ظلم کرنا، کسی کو بری نظر سے دیکھنا، گانا سننا، اور پھر آنکھوں سے کیا کرنا، گندی گندی چیزیں دیکھنا، یہ ظاہری گناہ ہے۔
اور باطنی گناہ یہ ہے کہ دل میں حسد ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، تکبر ہے، فخر ہے. یہ باطنی دکھنے میں نہیں آتا ہے. فرمایا دونوں گناہ کو چھوڑ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم، اور آگے اللہ نے وعید فرمائی کہ بلا شبہ وہ لوگ جو کماتے ہیں کیا؟ پیسہ نہیں، گناہ. یکسبون الاثم، اسم ابھی آپ نے سنا اسم، وہ اسم دیکھو سین سے آیا تو نام اسم. ابھی آپ نے سنا ذکر اسم اللہ، یہ اسم اسم سا ذکر اسم. یہاں دیکھو ان الذین یکسبون الاثم، اسم سا سین سے نہیں، گناہ. کتنا فرق ہے دیکھو. اگر آپ نے سین پڑھا نام کیا، نام کا معنی کیا آ جائے گا؟ نام، نیم نیم. وہی اگر آپ سا سے پڑھے اسم، معنی کیا ہوگا؟ گناہ. ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ جو کچھ بھی کمائی کر رہے ہیں نا اس کی سزا ان کو ان قریب ملے گی. گناہ کرنے والا یہ نہ سوچے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، میرے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں. نہیں، اللہ نے فرمایا جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں ان کو تو ان کے کیے کی سزا ان قریب ملے گی. توبہ کیا بچا، نہیں گیا کام سے، یا تو دنیا میں یا پھر آخرت میں تو پکا گناہ کی سزا اسے مل کے رہے گی. سمجھے؟ اس لیے گناہ نہیں کرنا چاہے ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، سب کے سامنے کیے جانے والے یا چھپ کر کے کیے جانے والے، ظاہری اعضاء سے کیے جانے والے یا دل سے کیے جانے والے گناہ، دونوں طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کا آرڈر ہے. لوگ بولتے نا ارے دل پاک ہونا جی، دل صاف رہنا، دل بھی صاف رہنا، زبان بھی صاف رہنا، آنکھ بھی صاف رہنا، ہاتھ بھی صاف رہنا، پورا صاف رہنا. اللہ فرماتے دونوں قسم کے گناہ سے چھوڑ دو. خالی دل کا پردہ کرو. عورتوں کو بولتے ہیں دل تو پردہ دل کا ہونے کا، اس کا کیا ہے، یہ صرف کو دکھاتے رہو. سمجھے؟ تم کا ہمارے کو دیکھتے ہیں بولتی ہو نہیں عورت، تمہیں دیکھو نا کو بولتی ہے. یہ دیکھو گناہ بھی کرو اور گناہ پر فخر بھی، اور ڈٹے ہوئے بھی، احساس تک نہیں ہے. بے شرم بے حیا عورت ہے. آگے اللہ نے فرمایا ایک اور ترجمہ کر دیتا ہوں، ولا تأکلوا مما لم. پہلے تو پازیٹیو انداز میں کہا، مثبت انداز میں کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ. اب اللہ نے آگے فرمایا ولا تأکلوا، مت کھاؤ ان جانوروں کو، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس جانور کو ہرگز مت کھاؤ. وہ چاہے کتنا بھی حلال جانور کیوں نہ ہو، وہ بکرا ہے، وہ گائے ہے، وہ بیل ہے، وہ اونٹ ہے، وہ اونٹنی ہے، وہ بیڑ ہے، وہ دمبا ہے، حلال جانور ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا. کسی پیر کا، کسی مرشد کا، کسی پجاری کا، یا کسی دیو کا، کسی دیو کا، کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مت کھاؤ، مت کھاؤ، وہ حرام ہے. سمجھ رہے؟ ہاں، درگاہوں میں جا کے دیکھو تو وہاں پر کسی اور کے نام پہ کٹ رہا ہے، اللہ حفاظت فرما، اگر کٹ رہا ہے مت کھاؤ. نہیں، اللہ کے اس نام میں کٹنے کا. لیکن اس جانور کو کس کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اسی قبر میں سوئے ہوئے جو بزرگ ہیں ان کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ کری، کون سا کری؟ وہ نظر کا نیاز کے کری کو کیا بولتے ہیں؟ مت کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا مت کھاؤ. سمجھ رہے؟ غیر اللہ کے نام پر صرف جانور نہیں، کبھی کبھی مٹھائیاں، ان کے اوپر بھی وہ مٹھائیاں ہیں نا، مٹھائیاں اس کو بھی چڑھاتے. کس کے نام پر؟ مت کھاؤ. دیوالی کے موقع پر، ان کے تہوار کے موقع پر. سمجھ رہے؟ اور روزانہ بھی چڑھاتے رہتے. کس کے نام پر؟ وہ بیچارہ کھاتا نہیں، انہیں تو بت بیٹھے کھڑا ہوئے، انہیں کہاں کھاتا ہے؟ وہ پورا پجاری سے کھا کے کیسا پیٹلا بن جاتے دیکھو. سچ مزہ نہیں، صبح شام کھاتے رہو پیتے رہو، کھاتے رہو پیتے رہو. پھر انہوں زنا نہیں کرے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بولو، پھر وہ گاڑیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ کر کے مرڈر کرو گاڑو، کرو مرڈر کرو گاڑو، کرو مرڈر کرو گاڑو، کرو مرڈر کرو گاڑو. ایک کرو بولو سمجھ میں آئے نا؟ اللہ حفاظت کرو. عافیت ہے کہ نہیں؟
مسجد میں عورتوں کو نہیں عافیت ہے کہ نہیں؟ سچی بول، عافیت ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی بہت عافیت ہے، بہت عافیت ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں ارے ہمارے بیشتر مسجدوں میں عورتوں کو پرمیشن نہیں نہ جانے کا، اس میں جو حکمت ہے نا وہ علماء اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اللہ نے ڈالا، ورنہ آج انسان نہیں ہے یہ آنے جانے والے ہم سب انسان نہیں ہیں؟ ایسا سچ بول، انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، انسان اس نا خواہش تو ہوتی اس نا، بات کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے، کہاں سے کہا ہو جاتا، اللہ حفاظت نہیں ہو رہا ہے بعض مجھے، اللہ حفاظت۔ خیر وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا ہے، کسی اور کے نام پہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ فسق جو ہے نا، کفر شرک بدعت ہر ایک کو شامل ہے، کبھی کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے، آدمی حلال سمجھ کے کھا جاتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو چیز حلال ہے نا حرام ہے نا اس کو حلال سمجھا کافر، اس کے لیے حلال نہیں سمجھتا، حرام کھاتا ہے، حرام ہے، کافر تو نہیں ہوتا، فاسق بن جاتا ہے، بہت بڑا گنہگار۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی تو آدمی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی اسلام کے دائرے میں رہتا ہے لیکن بڑا گنہگار بن جاتا ہے۔ خیر آگے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بلا شبہ شیاطین جو ہے نا اپنے دوستوں کو ایسی ایسی باتیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ یہ لیوحونا یہ وہی سے ہے، اس سے پہلے بھی آیا نا، وہی دل میں ڈالنے کو بولتے ہیں۔ ایک وہی وہ ہے جو اللہ نبی کو بھیجتے ہیں، اور ایک لغوی معنی دل میں ڈالنا۔ یہ شیاطین ہے نا اپنے دوستوں کو، اپنے جن کو اپنا ایجنٹ بناتے چیلا بناتے ان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی سارے کافر ہیں غیر مسلم ہیں وہ سب کس کے چیلے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو کس کا ولی ہے؟ ارے ایمان والوں کا، اور شیطان کس کا ولی ہے؟ دوست کس کا ہے؟ وہ کافروں کا، مشرکوں کا۔ تو اپنے لوگوں میں ان کے دل میں اولیاء ولی کی جمع، اپنے دوستوں میں وہ ایسی ایسی باتیں ڈالتا رہتا ہے جس سے وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ شیاطین وہی کرتے رہتے ہیں، سمجھ رہے؟ اسے کیا بولیں گے ہماری زبان میں؟ پن مارنا۔ یہ شیطان پن مارتے رہتے، یہ کر وہ کر یہ کر وہ کر، یہ چیلے جو ہوتے ہیں نا شیطان کے، انہوں کرتے رہتے، مسلمانوں کو ستاتے رہتے، یہ وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے، مسلمان بیچارے پریشان۔ اللہ فرماتے ہے سب کی جڑ کون ہے؟ یہ شیطان ہے، ابلیس۔ ہاں لیجادلو، تاکہ یہ تم سے جھگڑا کرتے رہے، آرگیومنٹ کرتے رہے، سمجھ رہے؟ لیجادلو، جادل یجادل مجادلۃ، جھگڑا کرنا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اللہ نے آگے فرمایا اگر تم ان کی باتوں میں آؤ گے نا إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ دیکھا یہ جو جملہ ہے نا بڑا زوردار جملہ ہے، دمدار جملہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان شیاطین کی اولیاء کی بات مانی، یہ شیاطین کے چیلوں کی بات مان لی، یعنی غیروں کی تم نے بات مان لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ مشرک ہونے کے لیے کسی بت کی پوجا کرنا ہی ضروری نہیں ہے کہ بت کی پوجا کرتے آدمی مشرک ہو جائے، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے مقابلے کو آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی اور کے حکم کو لیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے حرام اور اس کا کیا کہا؟ حلال، دوسرا کوئی بول رہا ہے، تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو فالو کرتا ہے، وہ آدمی بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہی ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مان لی إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق۔ ہم سمجھتے ہیں مشرک وہی ہے جب دیول میں جا کر کے، مندر میں جا کر کے کیا کرتا ہے نا، جو اللہ کے حکم کے مقابلے کسی اور کے حکم کو بھی مانتا ہے، وہ بھی گیا کام سے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے، آمین۔